السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب میں بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور ہمارے کراچی میں بھی اگرچہ 3-4 دن سے کچھ موسم میں فرق پڑا ہے، لیکن آج پھر کڑاکے کی دھوپ نکل رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جی گرمی اتنی ہے، کام نہیں ہوتا، برداشت سے باہر ہے، نلوں کے اندر پانی نہیں آ رہا، کنویں خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں، برمے لگائے ہوئے ہیں، پتہ یہ لگا کہ پہلے پانی صحیح آتا تھا، اب پانی بہت کم آ رہا ہے۔ ہر چیز کے ایک ریزن ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں تو بارشیں جیسے ہوتی تھیں اور ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی، ہلکی پھلکی کہیں اطراف میں ہو رہی ہے، اور زمین میں بھی پھر پانی اسی حساب سے خشک ہو جاتا ہے جب بارشیں نہ ہو تو، اور جب بارشیں ہو جائیں تو پانی وافر مقدار میں ملتا ہے۔ یہاں حکومت بھی ظلم و زیادتی کر رہی ہے عوام کے اوپر کہ ٹینکر والے ہزاروں روپیہ لے رہے ہیں، اور ٹینکروں میں پانی بھر کے یہ مافیا جتنا بھی ہے یہ تماشا لگایا ہوا ہے اور پبلک کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ریجن کیا ہے اس کا؟ اصل چیز یہ ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے۔ ہم تو سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ گانا سن لیں، یہ ناچ دیکھ لیں، یہ تماشا دیکھ لیں، یہ خبر لے لیں، ادھر کی خبر لے لیں، دنیا بھر کی خبر لے لیں گے، لیکن جو خبر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں ہم تک بھیجا تھا، اور اس میں فرمایا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہوئے؟ اس طرف ہماری توجہ آئی؟ ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو ترجمہ پڑھا، ہم نے اس پہ غور و فکر کیا۔ رب فرماتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو غور و فکر ہوگا نا۔ اور آج کل کے ملا مولوی، یہ دیوبندی اور بریلوی لوگوں کو منع کرتے ہیں خبردار تم قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان مولویوں سے، مفتیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ ہماری زبان میں کیوں لکھا؟ کیا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے لکھا تھا، یا انہوں نے ترجمہ گمراہی والا کیا ہے؟ صحیح نہیں کیا۔ جو آپ کہتے ہو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اپنے بزرگوں کو کہو کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے عوام کے اوپر یہ قرآن کا ترجمہ لکھ کر کے۔ قرآن کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اس لیے تاکہ ہر انسان اپنی زبان کے اندر پڑھے، اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کرام سے رابطہ کر لے۔ رب نے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا، اس طرف توجہ دینے والا، یہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سے ہماری توجہ قرآن سے ہٹ گئی، ہماری توجہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی، تو ظاہری بات ہے اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا امر، اللہ ہی کا حکم غالب ہو کر کے رہتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو رب کی رحمتیں ہمیں پانی کی صورت میں کہاں سے ملیں گی، کہاں سے میسر آئیں گی، یہ گرمی کہاں سے دور ہوگی؟ اصل چیز یہی ہے
کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف ہم راغب ہو جائیں، تو انشاءاللہ رب کا تو وعدہ ہے وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، تم پر مہربان ہوگا۔ وہ تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کے غصے کے اوپر سبقت لے جا چکی ہے۔ اس نے رحمت کے 100 حصے مقرر کیے، ایک حصہ مخلوقات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم رب کے سامنے اپنا دامن تو پھیلائیں، رب کے سامنے اپنے ہاتھ تو پھیلائیں، رب سے تعلق تو جوڑیں، رب سے مانگے تو صحیح، رب کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر کے تو دکھائیں، تو رب تبارک و تعالی یقیناً وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ یقیناً ہماری تمام ضروریات ہمیں آسانی کے ساتھ مہیا فرما دے گا۔ اور یہ حکومت، یہ مافیا جو کر رہی ہے، پیسوں کے پیچھے یہ ٹینکر ہزاروں میں ڈالے جا رہے ہیں، 10,000 15,000 کا ٹینکر پانی کا وہاں لے آ کر کے ڈالا جا رہا ہے، یہ سب ایک طرح کی بدماشیاں ہیں کہ یہ پیسے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے عوام کو پانی مہیا نہیں کر رہی۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے حکومت کی طرف سے۔ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اور جو پیسہ یہ کما رہے ہیں نا، جو لوگ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے قبر میں جا کر کے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ہم کیا حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر حرام کھاتے رہے، لوگوں کا حق مارتے رہے۔ اللہ حقوق اللہ کے اندر کوتاہی اگر ہو، جس کی چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوگی، اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا حق اس نے مارا ہوا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اس کے ذکر و اذکار کو، اس کی تکبیرات، اس کی تحلیلات، اس کی تمجیدات، اس کی تحمیدات ہماری زبانوں کے اوپر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کری تھی کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو، رب تبارک و تعالی سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ تعالی حل فرما دے گا۔